اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، اور جو نسخہ میرے پاس ہے، جو ایڈیشن میرے پاس ہے، اس کے محقق ہیں محمد عزیر شمس۔ اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر 52 اور جو دوسرا ایڈیشن ہے کتاب کا، جس کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی، اس کے لحاظ سے اس کا پیج ہے 86۔ اور آج کا جو فائدہ ہے اس کا تعلق ہے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے سلمان فارسی کے واقعے کو بڑے ہی دلچسپ انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو امام صاحب کی گفتگو صحیح معنوں میں ہم تبھی سمجھ سکیں گے جب ہمیں سلمان فارسی کے قصے، ان کی سٹوری، ان کے کہانی کا پتہ ہوگا۔ تو میں مختصر انداز میں ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا یہ واقعہ مسند احمد میں موجود ہے۔ مسند احمد میں اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو حدیث کا نمبر ہے 23737 23737 اور مسند احمد کے جو محقق ہیں انہوں نے اس کی سند کو حسن درجے کی سند قرار دیا ہے، ان کے قابل قبول ہے۔ اور سلمان فارسی سے اس واقعے کو نقل کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سلمان فارسی یہ ایران کے رہنے والے تھے، جس کو اس زمانے میں کیا کہتے تھے؟ فارس، اور ایران کے شہر اصبہان کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اپنے علاقے کے چودھری تھے، بڑے تھے، اور میرے والد صاحب کو مجھ سے بڑی محبت تھی، اس لیے میرے والد صاحب مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، میں گھر میں ہی رہتا تھا۔ ایک بار والد صاحب کسی بلڈنگ کے بنانے میں مصروف ہو گئے تو مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں ان کے باغ میں جاؤں اور باغ کا خیال رکھوں، اور کچھ کام بھی بتائے کہ یہ کام بھی آپ نے وہاں پہ کرنے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک بلڈنگ سے آوازیں آئیں، اور وہ کیا تھا؟ کنیسہ، چرچ۔ وہاں پہ عیسائی لوگ جمع تھے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے یہ منظر بڑا اچھا لگا، مجھے ان کا دین اپنے دین سے بہتر لگا۔ میں مغرب تک ادھر ہی رہا۔ والد صاحب نے میرے پیچھے لوگ بھیجے مجھے تلاش کرنے کے لیے کہ سلمان کہاں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں شام کو واپس آیا تو والد صاحب ناراض ہوئے، پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے پوری بات ان کے سامنے رکھی اور کہا ابا جی کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ والد صاحب نے کہا بالکل نہیں، ہمارا دین، ہمارے آباء و اجداد کا دین تمام ادیان سے بہتر ہے۔ میرا اس موضوع پہ والد صاحب کے ساتھ مباحثہ ہوا، گفتگو ہوئی۔ والد صاحب ڈر گئے کہ کہیں یہ اس نئے دین کو قبول نہ کر لے، چنانچہ انہوں نے مجھے زنجیریں باندھ دیں اور مجھے قید کر دیا، میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے کسی طریقے سے عیسائیوں کو پیغام بھیجا، نصرانیوں کو پیغام بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے عیسائیوں کا تو تم لوگوں نے مجھے بتانا ہے، ان کے تاجر لوگ جب شام سے آئیں اور ہوں عیسائی تو مجھے بتانا ہے۔ سلمان فارسی اس سے پہلے جب چرچ میں گئے تھے ان سے پوچھ چکے تھے کہ بھی تمہارے دین کا مرکز کون سا شہر ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا شام۔ تو اس لیے انہوں نے پیغام کیا بھیجا کہ شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا ہے۔ انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ قافلہ آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ قافلہ اپنی تجارت سے فارغ ہو جائے تب مجھے بتانا۔ بتایا گیا، انہوں نے زنجیریں توڑیں اور اس قافلے سے جا ملے اور شام پہنچ گئے۔
شام جا کر انہوں نے پوچھا کہ عیسائیت کا سب سے زیادہ بہتر آدمی کون سا ہے، سب سے زیادہ فضیلت کا حامل انسان کون سا ہے؟ تو ایک پادری کے بارے میں ان کو بتایا گیا. یہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں نے تمہارا دین قبول کیا، مجھے تمہارا دین اچھا لگا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے علم لینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. اب سلمان فارسی اس پادری کے ساتھ رہنے لگے. کہتے ہیں لیکن وہ بہت برا آدمی تھا، لوگوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتا، صدقہ خیرات کے پیسے اس کے پاس جمع ہوتے، مسکینوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، ذخیرہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے پاس سونے چاندی کے 7 مٹکے جمع ہو گئے تھے، 7 مٹکے 7 گھڑے. جب وہ فوت ہوا تو وہ لوگ جمع ہوئے اس کی بہترین انداز میں تدفین کرنے کے لیے. لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ آدمی کو اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی صورتحال یہ ہے. انہوں نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے وہ 7 مٹکے دکھا دیے تو انہوں نے اس آدمی کو مرنے کے بعد سولی پہ لٹکایا اور سنسار کیا. اس کے بعد نیا آدمی آیا، نیا آدمی بہت اچھا تھا، نیا پادری. میں نے اس کی خوب خدمت کی. جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ شاید دنیا سے جا رہے ہیں اور میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت تھی، آپ مجھے جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد میں کس کے ساتھ رہوں. انہوں نے کہا کہ اس شہر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے بارے میں تمہیں کہوں کہ تم اس کے ساتھ رہو، البتہ موصل میں چلے جاؤ. موصل کہاں ہے؟ عراق میں. وہاں پہ ایک آدمی ہے، اس کا یہ نام ہے سلمان فارسی. دیکھیے حق کی تلاش میں، خیر کی تلاش میں پہلے ایران سے کہاں پہنچے ہیں؟ شام. اور عمر بھی چھوٹی ہے، بڑی عمر نہیں ہے، لیکن حق کی تلاش. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں نکلے، محنت کرے، ہم اسے راستہ دکھا دیتے ہیں. تو اب یہ وہاں شام سے موصل آئے ہیں عراق میں. اس آدمی کے ساتھ رہے، اس کی خدمت کرتے رہے. جب وہ فوت ہونے لگا تو اس سے پوچھا بھی اب مجھے بتائیں میں کس کے پاس رہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے. ایک شہر کا نام بتایا جو آج کل شاید ترکیہ میں ہے، کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ فلاں آدمی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارو، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، نیک آدمی ہے. کہتے میں اس کے پاس چلا گیا. اب دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے فوت ہونے کا وقت بھی آ گیا. اس سے پوچھا جی اب میں کہاں جاؤں، کون سا آدمی جس کے ساتھ میں رہوں؟ تو انہوں نے کہا اموریہ شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ فلاں آدمی ہے، فلاں پادری ہے، اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو. میں وہاں چلا گیا. جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میں کس کے ساتھ زندگی گزاروں. تو اس نے کہا کہ مجھے اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جس کے بارے میں تمہاری رہنمائی کر سکوں. دین کو تبدیل کیا جا چکا ہے، لوگ تبدیل ہو چکے ہیں، البتہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب نئے نبی آنے والے ہیں، اور نئے نبی آئیں گے عربوں کی سرزمین پہ، اور وہ اپنے شہر سے ہجرت کر کے ایک کسی ایسے شہر میں جائیں گے جہاں 2 بڑے بڑے ہرے ہوں گے، پتھریلے علاقے ہوں گے، اور ان 2 پتھریلے علاقوں کے بیچ میں کھجوروں کے درخت ہوں گے، کھجوروں کے باغات ہوں گے. اور اس آدمی کی نشانی یہ ہوگی نمبر 1 کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، نمبر 2 ہدیہ قبول کرے گا، نمبر 3 اس کے 2 کندھوں کے بیچ میں مور نبوت ہوگی، لکھا ہوگا خاتم النبیین. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اب میرے پاس وہاں اموریہ میں رہتے ہوئے کچھ گائیں جمع ہو چکی تھیں، کچھ بکریاں بھی میں نے اکٹھی کر لی تھیں، اور اب میں اس تلاش میں تھا کہ کیسے میں عربوں کی سرزمین پہ پہنچوں. کہتے ہیں کہ بنو کلب کا قافلہ آیا، یہ عربوں کا قبیلہ ہے کلب. تو میں نے ان سے بات چیت کی کہ یہ میری گائیں ہیں، یہ میری بکریاں ہیں، یہ لے لو، مجھے عربوں کی زمین تک پہنچا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ.
وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن جب وادی قرا پہنچے تو انہوں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا کہ یہودیوں کے ہاں مجھے بیچ ڈالا، حالانکہ میں تو آزاد تھا، مجھے غلام بنا کے کیا کر دیا، بیچ ڈالا۔ اب وہ یہودیوں کا علاقہ تھا اور وہاں پہ کھجوروں کے باغات تھے، ان کو دیکھ کے مجھے سکون ملا کہ شاید یہی علاقہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ یہودی جو میرا مالک تھا، اس کا کوئی رشتہ دار آیا مدینہ سے، بنو قریظہ کا آدمی آیا، اور اس نے آخری نبی کے متعلق کچھ گفتگو کی، تو مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی، مدینے کے حالات اس نے بتائے، تو مجھے لگا کہ یہ وہی شہر ہے۔ پھر میرے مالک نے مجھے اس آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالا، وہ مجھے مدینہ لے آیا۔ اب میں غلام تھا، غلاموں والے مجھ سے کام لیے جاتے تھے، اللہ کے نبی پیدا ہو چکے، مبعوث ہو چکے، لیکن میرے پاس کوئی خبریں نہیں تھیں۔ ایک دن میں اپنے مالک کے باغ میں کھجوروں کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا کہ اس کا رشتہ دار آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تباہ کرے بنو قیلا کو۔ بنو قیلا سے مراد کون ہے؟ اوس خزرج کے لوگ۔ یہ قباء میں جمع ہوئے ہیں، کوئی آدمی آ رہا ہے مکہ سے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جوں یہ الفاظ میں نے سنے تو قریب تھا کہ میں درخت کے اوپر سے نیچے گر جاتا، لیکن میں نے کنٹرول رکھا اپنے اوپر۔ میں پھر آرام سے نیچے اترا، اور اترتے ہی میں نے اس سے پوچھا بھی کیا کہہ رہے تھے تم، کیا بات ہے؟ تو میرے مالک کو بڑا غصہ ہے، اس نے زور سے مجھے تھپڑ مارا، کہا چلو اپنا کام کرو۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن میری توجہ ادھر ہی تھی۔ جب رات کو کام ختم ہوا، میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں، وہ میں نے لیں اور قباء پہنچ گیا۔ وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، آپ کے اصحاب بھی موجود تھے۔ میں نے کہا جی یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، یہ میں لے کر آیا ہوں، آپ مسافر آدمی ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ کے اصحاب بھی ایسے ہی ہیں، تو میں نے کہا چلیں آپ ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ نے وہ کھجوریں خود نہیں لیں، اپنے اصحاب کو دے دیں۔ میں نے دل میں کہا لو جی پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ پھر میں محنت کر کے مزید کھجوریں لے کر آیا اور میں نے آپ کو دیں، اور میں نے کہا یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے خود بھی لیں، اپنے اصحاب کو بھی دیں۔ میں نے دل میں کہا لو جی دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر میں ایک دن آیا جب کہ آپ بقی قبرستان میں تھے، بقی الغرقد میں تھے، اس زمانے میں قبرستان شاید نہ بنا ہو لیکن جگہ وہی تھی۔ کہتے ہیں آپ اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں کوشش کر رہا تھا کہ میری نگاہ پڑ جائے آپ کی کمر مبارک پہ، پشت پہ، کندھوں کے درمیان، تاکہ پتہ چلے کہ مہر نبوت ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام بھانپ گئے، آپ کو محسوس ہو گیا، آپ نے کہا آؤ بھی آؤ، اور آپ نے وہ جگہ ننگی کی اور دکھایا مجھے، اور میں نے دیکھا کہ مہر نبوت موجود ہے۔ میں نے بوسہ دیا اور میں رونے لگا۔ یعنی کہ سلمان فارسی نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی حق کو پانے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا میرے سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا تو آپ نے میری پوری کہانی سنی، میرا پورا واقعہ سنا، آپ کے اصحاب نے بھی سنا۔ اس کے بعد میں پھر اپنی غلامی میں مصروف رہا۔ بدر کی لڑائی میں میں حصہ نہیں لے سکا، احد کی لڑائی میں میں حصہ نہیں لے سکا۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اپنے مالک سے بات کرو، معاہدہ کرو، مکاتبت کرو، کتنا مال وہ لینا چاہتا ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے تاکہ تم آزاد ہو جاؤ۔ تو یہودی نے کہا میرے لیے تمہیں کم از کم 300 کھجوروں کے درخت لگانے ہوں گے، ایک نہیں، 3 نہیں، 30 نہیں، 300، اور ساتھ 40 اوقیہ چاندی۔ ایک اوقیہ میں کتنے درہم ہوتے ہیں؟ 40 کو 40 سے ضرب دیں، کافی مقدار بنتی ہے۔ آخر یہودی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس انداز سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کر لو۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، تو میری مدد کی گئی، کھجوروں کے درخت مجھے دیے گئے، پودے، یعنی کہ کسی نے مجھے 20 دیے، کسی نے 10، کسی نے 30، کسی نے 40، کسی نے 5، 300 جمع ہو گئے۔
نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب تم جا کر ان کے لیے وہ کھودو، کیا زمین کھودو جہاں پہ یہ درخت لگانے ہیں۔ انہوں نے زمین کھودی 300 درختوں کے لیے، اور پھر نبی علیہ السلام خود تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ پودے لگائے، یہ درخت لگائے، اور پھر آپ کے پاس مال غنیمت کے طور پہ سونے کا انڈا آیا، تو آپ نے سلمان فارسی کے حوالے کیا۔ سلمان فارسی کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے کیا بنے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا تم لے جاؤ، اللہ کا نام لو، اللہ برکتیں ڈالے گا۔ چنانچہ سلمان فارسی کے دن جب میں نے اس کو تولا تو وہ مقدار پوری ہو گئی۔ تو یوں مجھے آزادی ملی۔ اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ رہا، اور اس کے بعد جتنی لڑائیاں ہوئیں ان میں میں شریک ہوا۔ یہ ہے کہانی کس کی؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ آج کا موضوع ہے کس کا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا۔ اب دیکھیے امام صاحب کتنے پیارے انداز میں اس کو بیان کریں گے۔ کہتے ہیں نجائب النجاتی مہیئۃ للمرادی۔ نجائب یہ جمع ہے نجیبۃ کی، عمدہ ترین اونٹ۔ تو نجائب النجاتی کامیابی کے عمدہ اونٹ، مہیئۃ یہ تیار ہیں، للمرادی اس کے لیے جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہو۔ یعنی کہ نجات کے جو اسباب، وسائل، ذرائع اس کے لیے موجود ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہو۔ وَأَقْدَامُ الْمَطْرُودِ مَوْثُوقَةٌ بِالْقُیُودِ، اور جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو، مطرود جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ہدایت سے دھتکارا ہوا ہو، اس کے پاؤں زنجیروں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ جکڑے ہوتے ہیں، وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے پھر؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ سے باقاعدہ ہدایت مانگنی چاہیے، اور نماز میں اہدنا الصراط المستقیم یہ الفاظ بڑے توجہ، بڑی دھیان سے کہنے چاہیے، ان کو روٹین کے الفاظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہتے ہیں حبت عواصف الاقدار فی بیداء الاکوان، تقدیر کی آندیاں، تقدیر کی آندیاں چلیں، عواصف آندیاں، حبت چلیں، تقدیر کی آندیاں چلیں، فی بیداء الاکوان کائنات کے صحرا میں، کائنات کے جنگل میں۔ فتقلب الوجود تو یہ وجود الٹ پلٹ ہو گیا، کائنات کا وجود الٹ پلٹ ہو گیا جب یہ آندیاں چلیں۔ ونجم الخیر اور خیر ظاہر ہوئی، خیر طلوع ہوئی۔ فلما رکدت الریح جب یہ ہوا تھمی، جب یہ آندھی تھمی، جب یہ ٹھہری، رکی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اذا ابو طالب غریق فی لجۃ الہلاک، تو خلاف توقع ابو طالب آپ کا چچا ہلاکت کی گہرائیوں میں غرق ہو چکا ہے، اور سلمان فارسی سلامتی کے ساحل پہ اتر چکا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں امام صاحب؟ پیغام سمجھیے امام صاحب کا۔ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو سلمان فارسی ایران میں تھے۔ ہدایت کا سفر کتنا لمبا ہے، کتنا دراز ہے، کتنا پرمشقت ہے، لیکن ہدایت ملی ہے۔ اور اللہ ہدایت نہ دے تو ابو طالب جس کے گھر میں آپ رہتے رہے، جو آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ کا دفاع کرتا رہا، آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کا چچا تھا، وہ اس نعمت کو نہ پا سکا۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے اس میں؟ کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت دے رکھی ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ الفاظ استعمال کیے تھے، پھر استعمال کر رہا ہوں کہ دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے عظیم انسان کون ہے؟ امریکہ کا صدر، کیونکہ امریکہ سپر پاور ملک ہے، اور اس کا صدر طاقت کی بظاہر لوگوں کی نگاہ میں چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، جہاں چاہے تباہی مچا دے۔ یہ انسان جس کو دنیا والے لوگ عظیم سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے
کہ اللہ نے ہدایت کی نعمت سے اسے محروم رکھا ہوا ہے، اور میرے اور آپ جیسے غریب آدمی کو اللہ نے اس نعمت سے نواز رکھا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی جو ہمارے پاس ہے۔ تو جب اتنی بڑی نعمت اللہ کی موجود ہے تو گاڑی نہ بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، مانگیں اللہ سے، لیں، لیکن کوئی بات نہیں جب تک نہیں ملتی۔ اتنی بڑی نعمت موجود ہے، اپنا گھر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سے مانگیں، محنت کریں، لیکن شکوہ نہیں، اعتراض نہیں، بلکہ اللہ کا شکر کہ یا اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت حاصل نہ کر پاتے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چچا ابو طالب، مکہ میں رہنے والا، صبح و شام آپ کو دیکھنے والا، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو پہچاننے والا، وہ کیا ہے؟ وہ ہلاکت کے گہرے پانی میں غرق ہے، اور سلمان فارسی سلامتی کے ساحل پہ اتر چکا ہے۔ بڑا لمبا سفر کیا ہے اور بالآخر سلامتی کے ساحل پہ اتر چکا ہے۔ والولید بن المغیرۃ یقدم قومہ فی التیہ وصہیب قد قدم بقافلۃ الروم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولید بن مغیرہ قریشی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، قریشیوں کے سرداروں میں سے ہیں، خالد بن ولید کے والد ہیں۔ ولید بن مغیرہ اپنی قوم کے آگے آگے ہے، اپنی قوم کا لیڈر بنا ہوا ہے، فتی ہی گمراہی میں، ہدایت نہیں مل سکی، ہدایت کے معاملے میں چودراہٹ کام نہیں آئی، سرداری کام نہیں آئی۔ اور صہیب رومی، وہ روم کا قافلہ لے کر پہنچ چکا ہے۔ صہیب رومی کون ہیں؟ یہ اصل میں عربی تھے، ان کے اوپر بھی ظلم کیا گیا اور ان کو غلام بنا لیا گیا اور رومیوں کے ہاں ان کو بیچ دیا گیا۔ پھر رومیوں سے کسی عربی نے خرید لیا تو یہ یہاں پہنچ گئے، مکہ پہنچ گئے، ہدایت قبول کی۔ تو آپ دیکھیے کہ ولید بن مغیرہ جو ہے مکہ میں رہ کے اللہ کے نبی کو صبح و شام دیکھنے کے باوجود ہدایت سے محروم ہے، اور صہیب جو رومی ہیں وہ کیا کر چکے ہیں؟ وہ ہدایت قبول کر چکے ہیں۔ والنجاشی فی ارض الحبش یقول لبیک اللہم لبیک وبلال ینادی الصلاۃ خیر من النوم وابو جہل فی رقدۃ المخالفہ۔ نجاشی حبشہ کی زمین پہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، یعنی کہ اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، درمیان میں سمندر ہے، حبشیوں کی زمین میں رہتا ہے، اور اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو اس کو وہاں ہدایت مل گئی اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر۔ اور بلال حبشی ہیں، ینادی، وہ اعلان کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اذان میں کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے کہیں بہتر ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے بلال کو دیا، غلام کو دیا، حبشی کو دیا، ان کو ہدایت دی۔ اور ابو جہل جو مکہ کا سردار ہے، قریشی ہے، صبح و شام اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاق کو، آپ کی امانت کو جانتا ہے، وہ مخالفت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ رقدہ، نیند، نشہ۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ شاعر نے کیا کہا تھا؟ رضینا بقسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا، ہدایت دی، قرآن دیا، خیر دی، اور جہلوں کو اللہ نے مال دے دیا، دنیا دے دی۔ کہتے ہیں کہ لما قضی فی القدم بسابقۃ سلمان، جب فیصلہ ہوا فی القدم، زمانہ قدیم میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر کا فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جب زمانہ قدیم میں فیصلہ ہوا بسابقۃ سلمان، سلمان کو قابل تقلید بنانے کا، سلمان کو ہدایت دینے کا، ہدایت میں ان کو آگے لے جانے کا، تو عرج بہ دلیل التوفیق عن طریق آبائہ فی التمجس۔ عرج بہ، ان کو
موڑ کر لے گئی. کون؟ توفیق کی دلیل. وہ لے گئی کہاں سے؟ ان کو لے گئی ان کے آباء و اجداد کے مجوسیت والے راستے سے. اللہ نے توفیق دی، اللہ کی توفیق نے ان کی یہ رہنمائی کی کہ اس نے ان کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے دور کر دیا، مجوسیت سے ہٹا دیا. فَأَقْبَلَ يُنَاظِرُ أَبَاهُ فِي دِينِ الشِّرْكِ، تو وہ اپنے والد سے مناظرہ کرنے لگے شرک کے دین کے معاملے میں. کیا دین تھا ان کا؟ مجوسیت، آتش پرستی، آگ کی عبادت کرتے تھے. تو اب اپنے والد سے مناظرہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی شرک چھوڑ دے، لیکن باپ کہاں چھوڑنے والا تھا. فَلَمَّا عَلَاهُ بِالْحُجَّةِ، جب اس پہ غالب آ گئے. کون؟ سلمان. کس پہ غالب آ گئے؟ والد پہ. غالب کیسے آئے؟ بالحجہ، دلیل کے ساتھ. دلیل کے اعتبار سے سلمان فارسی والد پہ چھا گئے. تو لم یکن لہو جواب الا القید، تو ان کے والد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بیٹے کے ان دلائل کا سوائے بیڑیوں کے، زنجیروں کے. بیٹے کو کیا ڈال دیں؟ زنجیریں ڈال دیں، باندھ دیا. اور یہی ہمیشہ ہوتا آیا ہے. کہتے ہیں امام صاحب وَهَذَا جَوَابٌ يَتَدَاوَلُهُ أَهْلُ الْبَاطِلِ مِنْ يَوْمِ حَرِّقُوهُ، اور یہ وہ جواب ہے جس کو اہل باطل استعمال کرتے رہے ہیں حرقوہ والے دن سے. آپ کی کتاب میں حرقوہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ حرفوہ، اور یہ تحریف ہے، یہ غلطی ہے. کویت کے ایک عالم دین ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ولید علی. ان کی کتاب ہے الامام ابن القیم. امام القیم کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے. تو انہوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ غلطی ہے، اور یہ میں نے اس وقت مدینہ میں اس کو دیکھا تھا. اس وقت سے میں نے یہ بات ٹھیک کر لی تھی اور میں نے لکھا ہوا ہے اوپر. تو یہ کسی بھی نسخے میں مجھے اس کی درستگی نظر نہیں آئی، اور اس لیے اس کو سمجھنے میں پھر مشکل پیش آتی، کیونکہ لفظ ہے ہی غلط. جبکہ امام صاحب کی بڑی شاندار تعبیر ہے. حرقوہ کہہ کے پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا انہوں نے. حرقوہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو پاش کیا، وہ پوچھنے لگے کہ ابراہیم یہ کس کی حرکت ہے، کیونکہ ان کو شک تھا ابراہیم علیہ السلام پہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ حرکت یہ بڑے بت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باقی بتوں کو توڑ دیا تھا، بڑے کو نہیں توڑا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ کلہاڑا جو ہے اس کے گلے میں ڈال دیا تھا. تو کہنے لگے یہ تو بات نہیں کرتا. کہا پھر تم اس کی عبادت کرتے ہو جو گفتگو بھی نہیں کر سکتا، جو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، مجھے نفرت ہے تم سے، افسوس ہے تم پہ بھی، اور ان سے بھی نفرت ہے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. اب یہ دلیل جو تھی اس کا جواب تھا ان کے پاس؟ نہیں. یہ جواب تھا ان کے پاس کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. دلائل کا جواب قوت سے، طاقت سے، دھمکیوں سے، جیل سے، کوڑوں سے، یہ ہوتا ہے. باطل لوگ جو ہیں وہ دلیل کی دنیا میں، دلیل کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر وہ جواب کس سے دیتے ہیں؟ طاقت سے. تو کہا حل یہ ہے کہ ابراہیم کو آگ لگا دو. تو یہ کہہ رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کہ یہ وہ جواب ہے جو جواب کس نے دیا؟ سلمان فارسی کے والد نے زنجیریں ڈال دی بیٹے کو. یہ وہ جواب ہے یتداول جس کو استعمال کرتے ہیں اہل باطل. کس دن سے؟ حرقوہ والے دن سے، جب اعلان ہوا تھا کہ ابراہیم کو آگ لگا دو. وَبِهِ أَجَابَ فِرْعَوْنُ مُوسَىٰ، اور یہی جواب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. سورہ شعراء آیت نمبر 29-29. اور جو پہلے میں نے آیت پڑھی ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 ابراہیم علیہ السلام والی، آگ لگا دو. وَبِهِ أَجَابَ الْجَهْمِيَّةُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ،
اور یہی جواب اسی کے ساتھ جواب دیا تھا انہوں نے، کس کے ساتھ؟ ان کے دلیل کا جواب قوت سے، اور اسی کے ساتھ جواب دیا تھا جہمیوں نے امام احمد کو جب انہوں نے ان کو کوڑوں پہ پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں اس مسئلے کو کہ امام احمد رحمہ اللہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور معتزلی گمراہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور بادشاہ بھی ان کے ساتھ مل چکا تھا، تو طاقت ان کے پاس تھی۔ تو اس مسئلے میں بہت سے علماء کو شہید کیا گیا، بہت سے علماء کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ بھی ان میں سے ہیں جن کو کوڑے مارے گئے، جیل میں ڈالا گیا۔ 3 بادشاہوں سے تقریباً انہوں نے مار کھائی ہے، اور امام احمد کہتے تھے مجھے دلیل دے دو، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ وَبِهِ أَجَابَ أَهْلُ الْبِدْعِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ حِينَ اسْتَوْدَعُوهُ السِّجْنَ، اور یہی جواب دیا تھا بدعتیوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جب انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا۔ امام ابن تیمیہ کو کئی دفعہ جیل میں ڈالا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بار جیل میں ڈالا گیا طلاق کے مسئلے میں، فتویٰ طلاق۔ امام صاحب فتویٰ دیا کرتے تھے کہ ایک موقع کی 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ 1 طلاق ہے، تو اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اور ایک دفعہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی مدینہ سفر کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی خاطر، اس کا مین مقصود آپ کی قبر ہے، مسجد نبوی نہیں ہے، تو اس کا یہ سفر غلط ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ مدینہ کا سفر ہونا چاہیے مسجد نبوی کی خاطر، اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ بعد میں آپ کی قبر بھی دیکھوں گا، آپ کی قبر کے پاس بھی جاؤں گا، درود پڑھوں گا، سلام پڑھوں گا، لیکن مین مقصود قبر نہیں ہونی چاہیے، مین مقصود کیا ہونا چاہیے؟ مسجد۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ بلکہ آپ جانتے ہوں گے کہ امام صاحب کا جنازہ کہاں سے اٹھا ہے؟ جیل سے۔ وَهَا نَحْنُ عَلَى الْأَثَرِ، اور آج ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی یہی صورتحال ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ سلفی لوگوں کو آج بھی آسانی سے مساجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجدیں بنانے کی خاطر انہیں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی فیملی میں کوئی لڑکا سلفی ہو جائے، اس کے لیے اس گھر میں رہنا عذاب بن جاتا ہے۔ کسی گھر میں کوئی بچی سلفی ہو جائے تو اس کے لیے اس گھر میں رہنا عذاب بن جاتا ہے۔ لیکن سب کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ یہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ امام احمد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، بلکہ آپ سلمان فارسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ فَنَزَلَ بِهِ ضَيْفُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جب والد کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور سلمان فارسی دلائل میں تو جیت گئے لیکن انہوں نے طاقت استعمال کی، تو فنازل به، تو ان کے پاس مہمان آیا، ان کے پاس مہمان اترا، مہمان نے پڑاؤ ڈالا کن کے پاس؟ سلمان فارسی کے پاس۔ کون سے مہمان نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا تھا آزمائشیں آئیں گی، تمہارا امتحان لوں گا، خوف میں مبتلا کیا جائے گا، بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا،